بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری نظم چل رہی ہے، نظم نمبر 2، اردو سلیبس 2025، اور اس کے ساتھ ہوں میں آپ کا ٹیچر محمد سعد سہیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آج کے سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ذرا بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے 3 اشعار کو مکمل کیا۔ آج ہم شعر نمبر 4، شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6، ان کے مشکل الفاظ کے معنی، شاعر کا ایک مختصر سا تعارف، ان کا لفظی مفہوم، کچھ تشریح کے اہم نکات اور حوالہ جات کو دیکھیں گے۔ جی کلاس ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ شعر نمبر 4، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نظم کا عنوان نعت ہے اور شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے اور شاعر کا نام ہوتا ہے، یہ آپ نے دونوں چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ شعر اس سے پہلے آئے گا: جلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبریل کے پر، جلتے ہیں رسائی نہ ہونا، پہنچ نہ ہونا، یعنی جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا یہاں سے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ سفر معراج ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے اور آپ نے براق سواری کو استعمال کیا تو مولانا ظفر علی خان اس سے اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، جبریل امین آپ کو ایک مقام پر لے کے گئے جس سے آگے سدرۃ المنتہا اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آپ کو وہ نواز اور مختلف چیزوں کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات سے اور تحائف سے نوازا کیا۔ ایک مقام پر جا کر جبریل نے کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس حقیقتوں کے شناسہ، جاننے والے، واقف تم ہی تو ہو۔ یعنی آپ یوں بھی سمجھیے عزیز طلبہ و طالبات کہ اس سے آگے کا سفر کیا تھا اور کیسا تھا یہ اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور آپ کے علاوہ ان معاملات کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جبریل امین نے کہا کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ آخری مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے۔ تو کلاس یہاں پر آپ مختصر سا شاعر کا تعارف، ذرا شاعر کا تعارف ذرا سن لیجئے، میں بول رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ کچھ پوائنٹس کو نوٹ کرتے جائیے۔ نمبر 1 پوائنٹ کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ ایک صحافی اور شاعر بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے ان کے تعارف میں پڑھا ہے کہ ان کا باقاعدہ طور پر ایک اخبار ذمہ دار نکلتا تھا، اور آپ نے تحریک پاکستان کے اہم رہنما ہیں۔ ایک ہی وقت میں عربی، فارسی اور اردو پر آپ کو مکمل عبور تھا۔ آپ کی نظم، نعت اور آپ کی شاعری کا نقطہ یا مرکز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا، اور آپ کی شاعری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک آئینہ ہے جس کے اندر وہ عکس نظر آتا ہے۔ لفظی مفہوم دیکھیے، وہ مقام جہاں جبریل علیہ السلام کے پر بھی جلنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے قرب کا مقام ہے، اس مقام کی حقیقت کو سمجھنے والی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تشریح کے اہم نکات میں اس کے پہلے مصرے میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ سدرۃ المنتہا کا ہے۔ آپ بالکل مختصر سا 2 لائنوں میں سفر معراج کو بیان کیجئے، اس کے بعد اس براق سواری کے آگے آپ نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے اللہ تعالیٰ سے وہاں ملاقات ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے لکھا کہ پھر وہ قریب ہوا، اور وہ اور بھی زیادہ قریب ہوا، اور پھر وہ کتنا قریب ہوا، ایک مثال کے ذریعے لکھا ہے کہ 2 کمانوں اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کم فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ حوالہ جاتی شعر ہے: وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
اور ایک اور حوالہ جات میں نے سب سے اس کے اوپر لکھا ہے، یہ بڑا اہم ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر لیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر میں اپنی گفتگو پر ابھی بات کروں تو میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی، لفظی مفہوم، شاعر کا ایک مختصر سا 2 لائنوں کا تعارف، سدرۃ المنتہا کا واقعہ، اور 1، 2 اور 3 حوالہ جات بتائے ہیں جو کہ آپ کو تشریح کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوں گے۔ اب ذرا چلیے شعر نمبر 5 کی طرف۔ تو شعر نمبر 5 ہے کہ دنیا میں رحمت 2 جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 جہاں کا مطلب ہے دونوں جہان، یعنی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں ایک میں نے لفظ لکھا ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں، رحمت للعالمین، اور مشہور حوالہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ اسی طرح شاعر کا ایک مختصر سا تعارف لکھنے کے بعد یہ بتائیں گے کہ شاعر پہلے مصرے کے اندر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کیوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے، اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پر تشریف لائے، اور یہ اب لوگ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر جہالت کا سما تھا، اور آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں اور بچوں اور غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان کو دوبارہ سے اثر نو توحید کی روشنی پھیلائی، ان کو بتایا کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رب ایک ہے، اور وہ لوگ جو جہالت کے مارے تھے ان صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے رحمت بن کر رہے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے اس معاشرے کی جہالت کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ تو جس طرح آپ پچھلے ہم اشعار میں پڑھ سکے ہیں کہ آپ وجہ کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، اسی طرح آپ رحمت کا باعث ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رب العزت نے پھر ایک دفعہ، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ پھر ایک دفعہ اس مکہ کی سرزمین کی طرف اسے نظر فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو دونوں جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت العالمین ہے، جس کی نہیں نظیر، یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس کی پوری انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ہی خدا کے بعد ہے از قصہ مختصر، بس یہی مختصر سی بات ہے کہ اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو آپ ہیں۔ اس حوالہ جات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مکہ کو اس سے نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت العالمین کیسے، اس پر کئی پوائنٹس بات ہو سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو اس کا حق دلوایا، یتیم کو اس کا حق دلوایا، آپ بچوں کے لیے رحمت ہیں، آپ یتیم کے لیے رحمت ہیں، آپ غریب اور بے کس سہارا کے لیے رحمت ہیں، آپ غلاموں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے بیٹیوں کو ان کا حق دلوایا، آپ نے بیٹیوں کو، عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی اور بحیثیت حق، اس کا وراثت میں حق لگوا کے اس کا حق دلوایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وہ کیسے رحمت ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، اور جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہاں تو کافروں نے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو ہم پر پھر اللہ سے دعا کر، وہ سورہ انفال میں آتا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ پھر تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کہ ہم پر پتھروں کی بارش کروائے۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں ان پر عذاب بھیجیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے رحمت ہے۔
جنات کے لیے رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درختوں کے نیچے یہ بول و براز اور پیشاب اور ایسے کام نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے کہا ان پر ان سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ مختلف پوائنٹس میں نے آپ کو لکھے ہیں، اور یہی اسی طرح سے چلتے چلتے ایک حوالہ جاتی شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے حوالہ جاتی اشعار اور ایسی حوالہ جاتی باتیں آپ کو بتائی جائیں اور یاد کروائی جائیں جو کہ آپ مختلف جگہ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ جی، گرتے ہوں کو تھام لیا یعنی کہ سہارا دیا، اے تاجدار یثرب و بطحا یعنی مکہ اور مدینہ کے بادشاہ یعنی سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظی مفہوم دیکھیے جی، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے گرے ہوئے اور مایوس کو سہارا دیا، اور مدینہ اور مکہ کے سردار ہیں، آپ ہی وہ ہستی ہیں جو بچانے والے ہیں۔ کل کے ہم نے اس شعر کے اندر بھی قرآن کی آیت کا ایک حوالہ دیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے علاوہ کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ تم سب لوگ پروانوں کی طرح جہنم کی طرف جا رہے تھے، اور میں وہ ہوں جو تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے جو ہے وہ نکال رہا ہوں اور بچا رہا ہوں۔ جی، مکہ اور مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے بہترین مقدس ترین مقامات ہیں، اور آپ نے ان دونوں کو حرمین کہا، امن والے شہر کہا، اور ان شہروں کی قسمیں کھائیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے، آپ یہ عزیز طلبہ و طالبات مختصر لکھ بھی سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس شہر کو آباد کیا اللہ کے حکم سے، تو یہاں پر انہوں نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں رزق کی ثمرات کی بارش کر دے، اور اللہ اس کے دل کو، اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی کی، اور اس طلبہ یہاں ایک پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے کہ یثرب اس کا نام یہودیوں نے رکھا تھا، انگاروں والا، کانٹوں والا، اور ویرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینۃ المنورہ رکھا، یہ مدینۃ المنورہ، اور اس کے لیے پھر آپ نے وہی اپنے آبا ابراہیم کی دعا کو دہرایا کہ یا اللہ جس طرح لوگ مکہ سے محبت کرتے ہیں اس طرح مدینے سے محبت کریں، یا اللہ جس طرح وہاں رزق اور ثمرات ہیں، یا اللہ اس طرح یہاں سے اور اس کے لوگوں کے دلوں کے اندر مدینے کی محبت کو بڑھا دے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار ختم نبوت بھی ہیں اور تاجراد یثرب و بطحا بھی ہیں، جو مکے اور مدینے کے سردار بھی ہیں، جن شہروں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کہا وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے شعر نمبر 4، شعر نمبر 5، شعر نمبر 6 شاعر کا مختصر تعارف، اس کے بعد ان کے لفظی مفہوم، مشکل الفاظ کے معنی، تشریح کے اہم نکات، اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک حوالہ جات کو دیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے پیپر امتحانات کی تیاری کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کی طرف جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔